کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ہم ابتدا میں ایک روحانی علاج بیان کرتے ہیں، اور آج مدنی چینل کے ناظرین جو روحانی علاج ہم آپ کو بیان کریں گے ابتدا میں، وہ ہے سفر میں آسانی اور کامیابی کا روحانی علاج۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے اکثریت سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں سفر مدینہ بھی نصیب ہو، یہ مبارک سفر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کا مبارک سفر نصیب فرمائے، حج و عمرہ کا سفر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ضرور نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سفر میں آسانی اور کامیابی کا کیا ہے روحانی علاج؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بیان کریں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی سفر کرتا ہے، سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس کے پاس ساز و سامان بھی ہوتا ہے، دیگر زاد راہ بھی اس کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور دیگر قیمتی اشیاء بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اب کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا روحانی علاج ہے، اگر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو سفر میں آسانی ہی آسانی رہے گی اور کامیابی بھی رہے گی، کیونکہ بعض اوقات اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی ہم سفر کرتے ہیں، یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا جاتا ہے۔ تو اگر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے صدق دل کے ساتھ تو اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ تو وہ کیا ہے روحانی علاج؟ مدنی چینل کے ناظرین بیان کریں گے انشاءاللہ جل ابھی، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی جلدی رکھ لیجئے۔ پڑھنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے، جو روحانی علاج اس حوالے سے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ چلیں، اگر آپ نہیں سفر پر روانہ ہو رہے، کوئی دوسرا آپ کا جاننے والا سفر پر جانا چاہ رہا ہے یا روانہ ہونے والا ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو یہ وظیفہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی پڑھ لے گا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی حفاظت رہے گی، سفر میں آسانی ہی آسانی رہے گی، کامیابی نصیب ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، دیکھیں سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تکالیف اس میں آتی ہیں، لیکن اگر وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کی رحمت سے کافی حد تک حفاظت بھی رہتی ہے، اور سفر میں اللہ کی رحمت سے کامیابی بھی نصیب ہوگی، اور ساز و سامان بھی محفوظ رہیں چوری سے، ڈکیتی سے، آپ کا سفر کے دوران سامان خیریت سے رہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ہم بتائیں گے۔ تو دو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابتدا میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ جی حضور ارشاد فرمائیں، سفر میں آسانی بھی رہے، کامیابی بھی نصیب ہو، اور جس جائز مقصد کے لیے سفر پر جا رہے ہیں اس مقصد میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ ارشاد فرمائیں۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ قریب کا سفر ہو چاہے دور کا سفر ہو، یا آخرت کی بہتری کے لیے ہم مدنی قافلے میں سفر کریں، اگر کسی طرح کا بھی سفر ہو تو سفر شروع کرنے سے پہلے آپ یہ روحانی علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیے گا۔ 11 مرتبہ پڑھیں، پھر انشاءاللہ جو بھی آپ سفر کریں گے، اسفار کا سلسلہ رہے گا تو اس میں کامیابی رہے گی اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ دوران سفر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا جانے سے پہلے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے جس وقت گھر سے نکل رہے ہوں؟ اس وظیفے کو سفر شروع کرنے سے پہلے، جیسے آپ گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اس کو پڑھ لیجیے، 11 مرتبہ 11 بار پڑھ لیجیے۔ چلیے ماشاءاللہ، تو اپنی بھی حفاظت رہے گی اور سفر میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اور سفر میں ہوتا ہے زاد راہ بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے، اب سامان بھی چوری سے حفاظت رہے، سامان کی حادثات سے محفوظ رہے، اس کے لیے بھی کوئی یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اس کے لیے بہت پیارا اور آسان روحانی علاج ہے۔ اچھا، یا جلیلو، جی، یا جلیلو، یہ 10 بار پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو اپنے ساز و سامان میں دم کر دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل
ساز و سامان جو چوری ہونے سے، گم ہونے سے اور دیگر آفات وغیرہ سے یہ محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، یا اپنی چیزوں پر جلیلو 10 مرتبہ 10 بار پڑھ کر اس کو دم کر دیجیے۔ چلے ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمائے دونوں ہی روحانی علاج، جب بھی سفر ہو، اللہ کرے مدنی قافلوں میں ہمارا سفر ہو، مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو تو اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر سے کسی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اگرچہ کچھ فاصلے پر جا رہے ہیں، تب بھی یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہی آسانی رہے گی۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور یہ جو دونوں روحانی علاج بیان کیے گئے، ایک روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ مینڈک سوار بچھو، یہ بہت ہی شاندار رسالہ ہے، اس میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی کافی سارے موجود ہیں، اسی میں سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا۔ اور اسی طرح دوسرا جو وظیفہ بتایا گیا یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھنے کا، تو یہ آپ کو مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں سے بتایا گیا۔ یہ دونوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو مینڈک سوار بچھو، یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل 32 سے زائد روحانی علاج بھی موجود ہیں۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعید جمیل ہے، میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ اولاد کی بندش ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے جواب عنایت فرمائیں، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، بقول آپ کے کہ اولاد کی بندش ہے۔ اب یہ استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا واقعی بندش کے معاملات ہیں یا نہیں۔ پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سعید جمیل آپ نے نام بتایا نا، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیے گا، پڑھنے کے لیے جب آپ کو وظیفہ بتائیں، روحانی علاج بتائیں تو تحریر بھی فرما لیجیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ آمینہ بنت کوثر جہاں، کوئی اثرات ہیں کیا؟ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جسم ہیوی ہو جاتا ہے، ایسا تو اثرات ہیں کیا؟ اور ہائی بی پی ہے، 30 سال کی عمر ہے، اور سر کے بال گرتے ہیں، گنجا پن جیسا محسوس ہو رہا ہے، اور سر درد ہوتا رہتا ہے، اکثر و بیشتر سر درد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا واقعی ان کے ساتھ کوئی اثرات یا کوئی عملیات وغیرہ ہیں یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے مسائل بتائے اس کا حل بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ جن کے سر کے بال گر جاتے ہیں اور جسم جن کا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان سے حفاظت کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام انیلا ہے، ان کی والدہ کا نام گرینا ہے۔ میری والدہ آئے دن بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان پہ جادو ٹونا بندش تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ استخارہ کرنے کے بعد یہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آیا آپ کی والدہ کے ساتھ جادو عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام محمود احمد ہے، میری والدہ کا نام اقبال بی بی ہے۔ میں نے ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے ادھر نا دبئی میں، وہ چل نہیں رہا، برائے مہربانی کو وظیفہ بتا دیں، استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں کیوں نہیں چل رہا، مہربانی جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں کہ آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام شاہد بٹ ہے، والدہ کا نام ساجدہ پروین ہے۔ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اور جو ہے وہ بیماری بھی تھوڑی بہت رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹے مقدمات جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، اور مجھے یہ چیک کر کے بتا دیجیے گا کہ جو میرے اوپر کوئی تعویذات تو نہیں کروائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شاہد بھائی استخارہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کہ آیا واقعی آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات ہیں یا نہیں۔ پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے آپ کو روحانی علاج۔ جھوٹے مقدمات کا جو آپ نے فرمایا نا کہ جھوٹے مقدمات میں پھنس چکے ہیں، اس سے رہائی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی شاندار روحانی علاج ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا نا تو آپ کو ان جھوٹے مقدمات سے رہائی
نصیب ہو جائے گی. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کرتے ہیں برائے کرم. نام زوبیہ کرن، والدہ کا نام زاہدہ ہے اور ان کی شادی میں کافی رکاوٹیں ہیں، تو کیا اس حوالے سے کیا ہے استخارہ؟ شادی میں رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھیں. اس دوران مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج سماعت فرمائیے. وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا. استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ کاروبار نیا انہوں نے شروع کیا ہے نا، کاروبار چل نہیں رہا اور یہ شکایت رہتی ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتے کئی ہوں جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، کاروبار نہیں چلتا ہو، یا بعض اوقات نیا کام ہوتا ہے نا تو ایک دم وہ اٹھتا نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کاروبار میں برکت بھی رہے، کام بھی چلنا شروع ہو جائے ان کا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جی آپ کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک بڑا پیارا نسخہ جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. تو انشاءاللہ کاروبار کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادہ کاغذ پر آپ 35 بار لکھ کر اسے اپنے کاروبار والی جگہ پر لٹکا دیجئے. تو آپ کی جو یہ شکایت ہے کہ کاروبار شروع کیا ہے اس میں برکت نہیں ہے اور کام جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام خوب چمکے گا بھی اور چلے گا بھی اور اس میں خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ. تو یہاں پر ہمیں طریقہ بھی بتا دینا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آیا کہ تعویذ کس طرح ہم لکھیں. مگر سادے کاغذ پر جو لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں گے تو اس میں جو دائرے والے حرف ہیں، جی جیسے میم ہے، میم کا دائرہ بنتا ہے، اللہ کی ہا کا دائرہ بنتا ہے، رحمان میں میم کا دائرہ ہے اور رحیم میں میم کا دائرہ ہے. تو یہ جو دائرے والے حرف ہیں ان کو کھلا رکھنا ہے، یہ ملے ہوئے نہ بلکہ کھلے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو اس کی برکتیں بتائی گئی ہیں وہ انشاءاللہ فوائد. پھر یہ آیا ہم خود ہی لکھیں جن کو بتایا گیا ہے کہ کسی ہم عزیز و اقربا کسی دوست احباب سے لکھوا بھی سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو آپ اسے خود بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے فوائد ملے گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. ابتدا میں ہمارے سعید جمیل بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ اولاد کی بندش کا معاملہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا واقعی بندش بھی ہے یا نہیں. تو دیکھیں سعید بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. دعا کیجئے اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. حصول اولاد کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کے گھر والے، آپ کے بچوں کی والدہ ہر نماز کے بعد 3 بار دعائے ابراہیم. دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعائے ابراہیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے بچوں کی والدہ بھی پڑھیں. اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. مختلف شہروں میں الحمدللہ مختلف ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں. تعویذات عطاریہ آپ بھی استعمال کریں، آپ کے گھر والے بھی استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے سعید بھائی، آپ کم از کم 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کیجیے. اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور اجتماع میں الحمدللہ اجتماعی طور پر دعا بھی کی جاتی ہے. اس دعا میں شامل ہوں اور
آخر میں جو تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں وہاں سے بھی آپ تعویذات اطاریہ حصول اولاد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اس حوالے سے ہمارے شیخ طریقت امیر احسن عمر کاتم علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. ماشاءاللہ. یہ رسالہ بھی مکتب مدینہ سے حاصل کیجئے. اس میں بھی بیٹی کے فضائل ماں 40 روحانی علاج الحمدللہ. اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے. اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. ہر فرد اس کو پڑھے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو دیکھیں برکتیں بھی ملیں گی مختلف زبانوں میں. اور یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. گجراتی زبان میں، ہندی زبان میں، تو سندھی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اور اس میں الحمدللہ عز و جل بیٹیوں کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے خوش نصیب ہیں وہ، اور اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اور اسی رسالے میں سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا، یہ رسالہ بھی حاصل کر لیجئے. اور اس رسالے میں الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے لیے اور بھی روحانی علاج اوراد و وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ رسالہ حاصل کیجئے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا تھا کہ آمینہ بنت کوثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم بہت زیادہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور سر کے بال بھی بہت زیادہ گرتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت آزمائش اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اپنی ان کی نظر بھی اتروا لیجئے. اللہ کی رحمت سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. نظر بد سے حفاظت کے لیے وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ وہ روحانی علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. نظر بد سے حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں فیضان مدینہ قائم ہیں وہاں سے بھی تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ جو ان کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ جسم بھاری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں وظیفہ سماعت فرما لیجئے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی. اور سر کے بال بھی گرتے ہیں، اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے سر کے بال گرتے ہیں، داڑھی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سر میں گنج پن ہو چکا ہے یا سر کے بال کمزور ہو چکے ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ سر کے بال گرنے سے حفاظت کا روحانی علاج ہے. آپ سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل لے لیجئے، پھر اس پر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار سورۃ اللیل پڑھ کر تیل پر دم کر دیجئے. اور یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے اپنے سر کی مالش کیجئے. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے. اللہ کی رحمت سے آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. سر میں اگر گنج پن کا معاملہ ہوا وہ بھی دور ہو جائے گی. سر کے بال، داڑھی کے بال اگر آپ کے گرتے ہیں تو وہ بھی لگائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں اس پر عمل کر سکتی ہیں، تو سر کے بال بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اگر یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد. تو یہ رسالہ بیمار عابد بھی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. یہ رسالہ ماشاءاللہ اس میں الحمدللہ عز و جل 78 سے زائد روحانی علاج اس میں موجود ہیں. اور مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے، پڑھیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے تقسیم بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروایا؟ تو دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا، کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے.
بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ اور میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر والدہ کی خدمت میں اگر کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو، کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے والدہ آپ کی بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ شاہد بھائی، اس کے بعد آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، بیماری کا بھی معاملہ چل رہا ہے، جھوٹے مقدمات میں بھی پھنس چکا ہوں، کسی نے مجھ پر کوئی عملیات تو نہیں کرائے، اللہ کا شکر ہے کوئی آپ پر جادو یا عملیات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور بہت جلد آپ کی یہ تمام ہی معاملات اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ آپ بھی دعائیں کیجئے، کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ استغفار کی آپ کثرت کریں۔ جی ہاں، بہت مبارک عمل ہے، بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو روزانہ کم از کم استغفار 70 بار تو ہم کر ہی لینا چاہیے، بلکہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی کثرت کرتے رہیں گے، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی، اور قدم قدم پر انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر مدد ہوتی رہے گی۔ اور شاہد بھائی، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جھوٹے مقدمات میں پھنس چکا ہوں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ان مقدمات سے آپ کو رہائی نصیب فرمائے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ جو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو، تو مقدمے کی تاریخ والے دن، جس دن آپ کی مقدمہ کا معاملہ ہو، اسی تاریخ کو، اسی دن یا ذا الجلال والاکرام، یہ 654 بار، یہ عدد اس کا آپ سماعت فرما لیجئے، 654 بار، کیونکہ جو وظیفہ جتنی تعداد کے مطابق بتایا جائے اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ضروری ہے، کم یا زیادہ تعداد ہوئی تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جس دن آپ نے مقدمات کے لیے جانا ہو، تو تاریخ والے دن، مقدمے کی تاریخ والے دن 654 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر آپ چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، اللہ کی رحمت سے کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہ علی کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس میں سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا، آپ بھی یہ وظیفہ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر وہ بھی کسی ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں یا ناجائز مقدمات میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رہائی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا ایک آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور اپنے ان معاملات کی کاٹ کروائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، اور آپ کو ان مقدمات سے رہائی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات اطاریہ کے بستے سے مربوط رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، ایک اور کال ہمیں آئی تھی، ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ ہماری ایک ہمشیرہ ہیں، ان کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اور استخارے کا بھی آپ نے کہا تھا استخارہ بھی کیجیے، تو استخارہ کیا گیا، زوبیہ نام بتایا تھا آپ نے، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اس رشتوں میں کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ تو آپ کے گھر والے یہ وظیفہ کریں،
انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ رشتے نہیں مل پاتے یا منگنیاں وغیرہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، کہیں بات طے ہوئی اور بات پکی ہوئی پھر آگے چل کر کچھ دنوں کے بعد معاملہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ بھی آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ مینڈک سوار بچھو میں سے بتایا گیا۔ وظیفہ نمبر ہے 17 کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ اب جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام افتخار ہے، میں استخارہ گوا ہے۔ میرا نام افتخار ہے جی، میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے، اور قرض کا مسئلہ یہ آئے دن قرض دے تھلے دبے رہنے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ چلیں آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں افتخار بھائی، اور روحانی علاج بھی بارے قرض سے خلاصی کا آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز احمد حجازی اڑکانہ صدا والا سے بول رہا ہوں۔ میرے گھر میں اکثر جو ہے نا پریشانیاں رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی پریشانی آئے گئے دن آتی رہتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول فرمائیں۔ مدنی پھول بھی دیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ مدنی پھول تو یہ آپ قبول فرمائیں کہ جب بھی پریشانیاں آئیں تو صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے رہیں، بلا حاجت بلا ضرورت اپنی پریشانیوں کا اظہار دوسروں پر نہ کریں، اور صبر کا مظاہرہ کریں، اور دوسروں کے سامنے بے صبری کا بھی مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ثواب چلا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا اجر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی پریشانیوں پر، بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آئی، جس کے جان یا مال میں کوئی مصیبت آئی، پھر اس نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے صبر کرنے کی، تو یہ مدنی پھول قبول فرمائیں۔ باقی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم امتیاز بھائی یہ رکھیے گا، اور ایک اور مدنی پھول قبول فرما لیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں بھی کیجیے۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے۔ اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کام ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو سنت و بھرے اجتماع میں بھی شرکت کیجیے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل قلبی سکون نصیب ہوگا، ذہنی سکون نصیب ہوگا، گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ روحانی علاج ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد اقبال ہے، میری والدہ صاحبہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، اور میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، اور میں بھی بائی پاس میرا ہوا ہے، میں بیمار رہتا ہوں۔ اس کا نام انیلا اقبال ہے اور اس کی والدہ کا نام تاج بی۔ ہمیں شک ہے کہ کسی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ ہمارے اوپر کوئی جادو ٹونا وغیرہ نہ کیا ہو۔ ہمارے گھر میں ناچاکی رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، پریشان ہوں، بس اس لیے مجھے استخارہ کر کے یا کوئی عمل بتائیں، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم اقبال بھائی آپ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو آپ کو روحانی علاج ابھی ہم بتائیں گے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد افسر اسلام آباد سے، میری والدہ کا نام ہے اختر بیگم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں گارمنٹس کا یا سبزی کا، تو اس میں استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ ان دونوں کاروباروں سے کون سا بہتر رہے گا۔
گارمنٹس کا کام اور سبزی کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا بہتر ہے؟ چلیں حسنین بھائی ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام احمد ہے، میں ضلع فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنٹی کا استخارہ کروانا ہے۔ میری آنٹی کا نام شگفتہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سریا ہے۔ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور چہرے پر دانے نکلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح رشتے عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے روحانی علاج بھی بتائیں گے کہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں اور دانے وغیرہ جو چہرے پر نکل آئے ہیں اس سے بھی حفاظت رہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی ضرور رکھیے گا۔ پڑھنے کے لیے جو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق آپ کے گھر والے عمل کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اظہر احمد ہے، والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، اور میں اپنا مکان کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو بنوانا چاہتا ہوں، مگر کہیں سے کوئی پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا اور میں کوشش کرتا ہوں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو پلیز مہربانی کر کے اس کو آپ ذرا میرا استخارہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ میرا مکان جو ہے نہیں بن پا رہا، اور بہت کوشش کرنے کے بعد لوگوں سے قرضہ لینے کے بعد بھی نہیں بن پا رہا۔ تو اس کا کوئی مجھے حل بتائیے استخارہ کر کے۔ جناب کا شکریہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، مایوس نہ ہو۔ اظہر احمد بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مکان بھی آپ کا جلد تعمیر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم سنتے ہیں روحانی علاج، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کے اس دوران استخارے بھی کیے جائیں گے۔ جی حضور، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز موصول ہوئی تھیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور سکون بھی نہیں ہے۔ مدنی پھول کا بھی انہوں نے کہا تھا، تو مدنی پھول عرض کر دیا الحمدللہ۔ اب اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس وطار قادری دامن برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 81 پر بہت ہی آسان اور پیارا روحانی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ اس کا آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو ہر حالت میں اس کا وظیفہ جاری رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ گھر میں جو بھی آفات و بلیات ہوگی، پریشانیوں کا سلسلہ ہوگا یا پھر امراض آپ کے گھر میں آتے ہوں گے، بیماریاں بڑھتی ہوں گی، ان تمام سے انشاءاللہ نجات ملے گی، اور روزی میں بھی اس وظیفے کے پڑھنے کے برکت سے روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کا وظیفہ جاری رکھیے۔ یہ وظیفہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 81 پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک سلامی نے کہا کہ بارے قرض سے خلاصی کا بھی روحانی علاج بتا دیں، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کے بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنج سورہ کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 245 پر، صفحہ نمبر 245 پر بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ روحانی علاج تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، بارے قرض سے نجات حاصل نہیں ہو جاتی، تب تک اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد 11 بار اس وظیفے کو کرنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، اور روزانہ صبح اور شام اس وظیفے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس کی برکت سے آپ پر اگر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کا وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تو اسی طرح المدینہ العلمیہ کی طرف سے مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں پر مشتمل مختلف اوقات میں مختلف رسائل یہ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مساجد کے آداب، اس میں بھی قرض کی ادائیگی کے بہت ہی پیارے 3 سے 4 روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو آپ یہ رسالہ بھی ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، مساجد کے آداب، اس رسالے کو پڑھیے،
اس میں گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بارے قرض سے نجات مل جائے، اس کے حوالے سے بہت پیارا ماشاءاللہ. تو یہ رسالہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے خلاصی بھی نصیب ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات سماعت فرما لیجیے. افتخار بھائی آپ ہی کی قول تھی، چلیں پہلے آپ کا استخارے کا جواب عرض کر دوں. اور روحانی علاج تو سماعت فرما لیا آپ نے بارے قرض سے خلاصی کا، اور یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مساجد کے آداب، اس میں بھی یہ بارے قرض سے خلاصی کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں آپ نے قرضے کا معاملہ اپنا بتایا تھا تو آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے. اور نظر بد سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بارے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے اقبال بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ بھی بیمار رہتی ہیں، میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا، ناچاقیاں بھی ہیں، گھر میں پریشانیوں کا بھی سلسلہ ہے. تو اقبال بھائی دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی جادو نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی بندش یا کسی نے کوئی آپ پر عملیات نہیں کروائے. وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو، آپ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیجیے. تسبیح کا ورد کروا لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کا ورد کیجیے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، برکت ہی برکت رہے گی. آپ کی گھریلو ناچاقیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو آپ نے اپنے دل کا مسئلہ بیان کیا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اور مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اپنی ان معاملات کی، ان پریشانیوں کی، ان آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد حسنین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا استخارہ کیجئے کہ میرے لیے گارمنٹس کا کام کرنا بہتر رہے گا یا سبزی کا کام میں شروع کروں. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ سبزی کے کام کا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ سبزی کا کام شروع کرنا یہ آپ کے لیے بہتر ہے. تاکہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتی عطا فرمائے تو بالکل آپ سبزی کا کام شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد احمد رضا بھائی آپ کی قول تھی، سردار آباد سے آپ نے قول کیا، آپ نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، چہرے پر دانے بھی نکل آئے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. وظیفہ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. تو آپ کے گھر والے یا ذا الجلال والاکرام نماز فجر کے بعد 312 بار پڑھ کر نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، اللہ کی رحمت سے نیک رشتہ نصیب ہوگا. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، تو جن کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا رقیبو، را قاف موٹا قاف ہے، ایک باریک قاف ہوتا ہے، ایک موٹا قاف ہوتا ہے، تو یہاں موٹا قاف ہے، یا رقیبو. یا رقیبو 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اظہر احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں مکان اپنا جو ہے نا وہ بنوانا چاہتا ہوں لیکن اسباب نہیں بن پا رہے اور پیسوں کا بھی انتظام نہیں ہو رہا، میں نے قرضہ بھی لیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میرا مکان نہیں بن پا رہا. تو دیکھیں آپ کا استخارہ بھی کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی آپ کے ساتھ عملیات، بندش یا اثرات کا سلسلہ نہیں ہے.
اب اس حوالے سے روحانی علاج آپ بھی سماعت فرما لیجئے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہتا ہو کہ مکان نہیں بن پا رہا ہو یا کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، اپنا ذاتی مکان ہو جائے اور مکان بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں جو تعمیرات میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس حوالے سے روحانی علاج بہت ہی شاندار ہے۔ یہ سماعت فرما لیجئے کہ اپنے دکان یا اپنے مکان، تو آپ کا جو بھی مکان ہے تو اپنے مکان پر یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان جلد تعمیر بھی ہو جائے گا اور مختلف نقصانات سے حفاظت بھی رہے گی۔ تو 49 ٹائمز 49 بار پڑھ کر اپنے مکان پہ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت آپ کا مکان تعمیر ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ضرور کرم ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،